السلام علیکم۔ اسلام ریسرچ چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ دوستوں، شیخ احمد دیدات سے ایک ایتھیسٹ لڑکی نے سوال کیا کہ آپ مجھے ایسا مشورہ دیجئے کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ I didn't want to challenge you or to hurt you. I just wanted to ask you for some advice for a person who doesn't believe. شیخ احمد دیدات نے خوبصورت انداز میں سوال کا جواب دینا شروع کیا تھا کہ یقین ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہوتا تو شاید آپ یہاں مائک پر آ کر کھڑی ہو کر سوال نہ کرتی، لیکن جو کہ آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت یقین بس رہا ہے، اس لیے آپ اس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہیں اور سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ If you don't believe, you can't move an inch. You can't bat an eyelid. We believe. The very fact that you believe that if you come there, stand before the mic, and when you utter the words will reach me. If you didn't believe, you wouldn't have taken that step. If you didn't believe that you will be visiting this hall and listening to a lecture, you wouldn't have come. مزید لڑکی کا یقین پکا کرانے کے لیے شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک مشین لے لو اور اس کے ساتھ ایک سہایتا کرنے والی تحریر موجود ہوتی ہے۔ اس تحریر کو پڑھے بنا کوئی بھی اس مشین کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر اسی طرح غور کیا جائے تو انسان بھی ایک مشین کی طرح ہے اور پیچیدہ مشین کی مانیت ہے، تو انسٹرکشن کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ انسٹرکشن مینول ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ کیسے خود کو اچھا بنانا ہے اور اچھے کام لینا ہے۔ اس کے بعد ایک بات کی خوبصورت مثال شیخ دیدات نے دی کہ اگر ہم اللہ کی طرف سے بھیجوائے ہوئے پیغام پر عمل نہ کر رہے ہوں، پھر ہم بھی جانوروں کی طرح ہی کام کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماؤں اور بہنوں سے نکاح کرنے کے لیے منع فرماتا ہے، تو ہم مانتے ہیں کیونکہ ہم خالق پر یقین کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی جانوروں کی طرح یہ حرکت کرنے لگیں، پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر اور کتابیں نازل کی تاکہ انسان کو صحیح راستہ اور اپنے خالق کی پہچان ہو، لیکن جب وہ کتابیں اپنی اصلی حالات میں نہیں رہیں، تب آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا اور قرآن مجید کو آخری کتاب متحد کر دیا گیا، جس کا ذمہ اللہ پاک نے خود رکھا ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ شیخ دیدات کا یہ کہنا تھا کہ تم یہ سمجھتی ہو کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ اس دنیا میں پہلے کوئی بھی زندہ چیز نہیں تھی۔ جب یہ دنیا رہنے کے قابل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات کو اس دنیا میں پیدا کیا، جن میں انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان پیدا ہوئے اور انسان کو موت بھی آنی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس پر معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ جو اصل میں انسان کی حقیقی جان ہے، اس کو موت کے بعد آخرت میں ان معاملات کا حساب دینا ہوگا جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ اگر اچھے کام ہوں تو اچھا صلہ ملے گا اور برے کام ہوں تو برا صلہ ملے گا۔ That this person, like Hitler, look, he got away with it. He incinerated 6 million Jews. On account of him, 40 million people died in the Second World War. He's just going to get off scot-free? If he says, no, I don't believe, and there's nothing there on the other side, that means he's free, finish. No. He will have to account for his deeds. Everyone will have to account for his or her deeds. شیخ دیدات نے ہٹلر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس نے 6 ملین یہودیوں کو مارا اور جب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا، بلکہ اس کو ان 6 ملین یہودیوں کا حساب دینا ہوگا۔ آخر میں شیخ احمد دیدات کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے اچھے ہونے چاہیے، وہ سب قرآن میں درج ہیں
اور اس لڑکی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتی ہیں تو آپ قرآن لے لو، اس کو پڑھو۔ لڑکی قرآن لینے پر راضی ہو گئی اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ دوستو، شیخ احمد دیدات کا یہ مشن اب ڈاکٹر ذاکر نائک چلا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ مشن نہیں رکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ احمد دیدات کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر عطا کرے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ان جوابات سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمیں کمنٹ میں اپنی بات کا اظہار کریے۔